الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے اور اس زمین پہ اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو آباد فرمایا ہے، اس وقت سے ہی اللہ رب العزت نے اس زمین پہ دو گروہ پیدا فرمائے ہیں. دو گروہوں کی بنیاد اللہ پاک نے اس وقت سے رکھ دی جب شیطان ابلیس نے اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اس وقت ہی اللہ پاک نے اس کائنات میں دو گروہوں کی بنیاد رکھ دی تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ان دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک گروہ کو اللہ رب العزت نے کہا ہے یہ حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی توحید اور اللہ کے کلمے کو اس کائنات میں بلند کرنے والے ہیں. اس گروہ کو اللہ رب العزت نے کہیں عباد الرحمن کہا، کہیں مومنین کہا، کہیں اللہ پاک نے ان کو حزب اللہ کہا، اور کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا. اور دوسرا گروہ جو ابلیس اور شیطان کا پیروکار تھا، جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی انا اور ضد کو اہمیت دی تھی، اس گروہ کو اللہ رب العزت نے ابلیس کی پیروی کی وجہ سے حزب و شیطان کا ٹائٹل عطا کیا. یہ شیطان کا گروہ ہے، شیطانی گروہ. اور یہ دو گروہ ہر دور میں اس زمین پر موجود رہے.
کبھی اس زمین کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی شکل میں یہ گروہ موجود رہے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں اس دور کا ظالم نمرود بادشاہ، ان دو گروہوں کی شکل میں اللہ رب العزت کے یہ دو گروہ اور یہ دو پارٹیاں موجود رہی ہیں۔ اور کہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو گروہ موجود رہے، ایک طرف اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، جو کائنات کے سب سے زیادہ با اخلاق اور نرم دل انسان ہونے کے باوجود کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے حزب و شیطان کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا پڑا، آپ کو ان کے مقابلے کے لیے میدانوں میں اترنا پڑا۔ اگر یہ شیطان کے لاؤ لشکر، یہ شیطان کے رضاکار ایجنٹ، یہ متکبر اور ظالم لوگ جو ہر دور کے اندر اس زمین پہ موجود رہے ہیں، اگر یہ پیار کی، اگر یہ محبت کی، اگر یہ احتجاج کی، اگر یہ ہڑتال کی زبان سمجھنے والے ہوتے تو کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ کے پیارے انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے میدانوں میں مارکہ حق و باطل بپا کرنے کی ضرورت پیش نہ تھی۔ اگر بڑے بڑے انبیاء کرام بھی ان ظالموں سے ٹکرا کر رہے ہیں اور ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو دبوچ کر ہی رہے ہیں، اور ان اکڑی ہوئی گردنوں کو اور ان کے سریے کو کاٹ کر رہے ہیں، تو پھر میرے قابل احترام بھائیو، میں اور آپ کس کھیت کی بولی ہیں؟ ہمارے پلے تو نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ ہماری زبان میں تاثیر ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام کو تو میدانوں میں اترنا پڑے اور پوری زندگی کفر کے ساتھ اور باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑے اور ایک کشمکش سے مسلسل گزرنا پڑے زندگی کے آخری دن تک؟ تو مجھے اور آپ کو آرام سے ہی اپنی مسجدوں، کارخانوں، فیکٹریوں، گھروں کے اندر بیٹھے بٹھائے اللہ کی جنت مل جائے اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف کئی مقامات پہ اشارہ بھی کیا، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم سے پہلے لوگوں، پہلی اقوام جیسے اور پہلے لوگوں جیسی تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے؟ انہیں تو تکلیفوں نے، بیماریوں نے، آزمائشوں نے ستایا، اتنا ستایا، اللہ نے ان کی اتنی آزمائشیں کی، اللہ نے ان کے ایسے امتحان لیے، یہاں تک کہ اس دور کے رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ اور اللہ پاک نے پھر جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو دیر تمہاری طرف سے ہے، اللہ کی مدد میں کوئی دیر نہیں ہے، اللہ کی مدد تو بس آیا ہی چاہتی، لیکن اللہ پاک کی مدد کے کچھ ضابطے ہیں۔ اللہ پاک اس مدد کے نزول سے پہلے
اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور انہیں مشکلات کی بٹیوں سے گزارتا ہے، ان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اور کہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، احسب الناس ان یترکوا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ اسیوم اور فرض کر لیا ہے کہ ان کی آزمائش ہی نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان اور ٹیسٹ ہی نہیں لیا جائے گا اور ایسے ہی انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے قابل احترام بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آزمائش، یہ امتحان اور یہ کفر سے، ظلم سے ٹکراؤ، یہ اللہ رب العزت کا ایک لازمی قاعدہ اور قانون ہے، اور یہ اس کی سنت اور اس کا طریقہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں نہیں اللہ پاک نے فرمایا، جہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کا تذکرہ ہے، انہی آیات میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ پاک نے یہاں بھی اپنا یہ قاعدہ اور اپنا یہ دستور بیان فرمایا، وَلَا نَبْلُوَنَّ، شروع میں لام ہے، لام تاکید، اور آخر میں نون ہے، نون ثقیلہ، دونوں کا معنی ہے یقیناً، بلا شبہ۔ اور اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ جب عربی زبان میں کسی فعل کے شروع اور آخر میں یہ دونوں حروف آ جائیں تو اس میں قسم کے برابر تاکید اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّ کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آگے اس کی پھر کچھ مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے، خوف، دشمن کا خوف، یہ آزمائش، یہ امتحان ہے، یہ اللہ پاک کے جو اپنے ایمان والے بندوں سے پیپر لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک پیپر کا نام ہے خوف۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور دوسرے پیپر کا نام ہے وَالْجُوعِ، اور بھوک۔ آج یہ جو ہمارے 5 درجن کے قریب یہ گونگے، لنگڑے، یہ لاچار، یہ غلام، بدترین غلام حکمران آج جو منہ میں ٹونگڑیاں ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں، آج سبب کیا ہے ان کے گونگے ہونے کا؟ جبکہ اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، ساری دنیا کا کفر بھی گونگا بنا بیٹھا اور یہ بھی گونگے بنے بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ڈرتے ہیں بھوک سے، یہ ظالم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر پابندیاں آئیں گی، اقوام متحدہ کی، UN کی پابندیاں آئیں گی اور پھر ہماری معیشت کمزور پڑ جائے گی، ہماری عیاشیاں، ہمارے TADA، ہماری گاڑیاں، یہ ہمارے AC، یہ سارا کچھ یہ چھن جائے گا، ہمیں روکھی سوکھی کھانی پڑے گی۔ اور جو ہم ان کافروں سے ٹیکس لیتے ہیں، باری ٹیکس لیتے، یہ جو ہم ان کافروں سے قرضے لیتے ہیں، بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں اور پھر ان قرضوں سے سڑکیں، نالیاں، پل بناتے ہیں اور اس میں سے پھر ہم اپنے حصے کی کمائی بھی کرتے ہیں، پھر ہم اس میں سے کھاتے بھی ہیں اور اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، ملک میں بھی اور بیرون ملک میں۔ یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں تو یہ بھوک سے ڈرتے ہیں، یہ معیشت کی بدحالی سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے آگے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی سے، جانوں کی قربانیاں، شہادتیں،
اتنے شہید ہو گئے، اتنے اللہ کو پیارے ہو گئے، 50 سے 60 ہزار تک آج اس چھوٹی سی بستی جو آپ کے اس شہر کے قریب قریب اس کا رقبہ ہے اور آبادی ہے، اتنا چھوٹا سا خطہ، اور اس کے اندر 60 ہزار کے قریب مسلمان، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے۔ یہ ہے جانوں کا امتحان، جانوں کی کمی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی، پھلوں کی کمی، باغات، اجناس، گندم، پھل۔ صاف سی بات ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں، جب مارکے بپا ہوتے ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ، یہ سارے گلشن تو اجڑ جاتے ہیں نا۔ اب ان بیچاروں کے مکانات بھی گر چکے، اور ان کے ہسپتالوں، مدرسوں، سکولوں، تعلیمی اداروں، ہر چیز کو ان ظالموں نے مسمار کر دی۔ ان کی کون سی کھیتی باڑیاں چل رہی ہیں، کون سے پھل بچے ہیں ان؟ وہ تو بیچارے برتن لے کر، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، وہ پانی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی 2 وقت کے کھانے کے لیے، بلکہ 1 وقت کے کھانے کے لیے وہ بیچارے گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمران ان کا ساتھ دیں تو ہمیں بھی ان سارے امتحانات میں سے گزرنا پڑے گا۔ اور آج یہ سارے گونگے مسلمان ملک، سارے وسائل، فوجیں، اسلحے ہونے کے باوجود بھی اگر انہوں نے اپنے ہونٹوں کو سیا ہوا ہے تو صرف وہ اس امتحان سے ڈر رہے ہیں۔ خوف، جانوں کی کمی، مال کی کمی، پھلوں کی کمی، بھوک، ان ساری چیزوں سے تمہاری آزمائش کی جائے۔ چلو کر کے دیکھ لو، مظلوموں کو ان کے حال پر چھوڑ کر دیکھ لو، دیکھتے ہیں کیسے تم اپنی معیشت کو بہتر کرتے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا، اور اللہ کی بات کو پس پشت ڈال کر ہم نے اپنے حالات کو، اپنی معیشت کو، اپنی سیاست کو استحکام دینے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ناکام ہو۔ میرے قابل احترام بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی جو روز اول سے معرکہ حق و باطل بپا ہے، اسی کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ جہاد کا، قتال کا اور لڑائی کا ان ظالموں سے، ان فرعونوں سے، ان ابو جہلوں سے حکم دے کر اللہ پاک نے اسی مارکے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، کہیں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کہیں فرمایا کتب علیکم القصاص، تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، اور کہیں فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال، لڑائی، جہاد فرض ہے، فرض کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم پر فرض کرنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہیں کبھی ایسے حالات کو سامنا کرنا پڑ جائے۔ اللہ پاک سے بہتر انسانوں کے حالات سے واقف کون ہوگا؟ اللہ پاک کو پتا تھا کہ اس زمین کے اوپر ایک حزب الشیطان بھی ہے، ایک ایسا گروہ ہے جس کی گردن کے اندر لوہے کا سریا ہے، جب تک اس کی گردن کو کاٹا نہیں جائے گا اتنی دیر تک اس زمین پر امن قائم نہیں ہوگا۔ ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک
مکہ مکرمہ کے اندر ان کی اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ آپ کے ایمان والے صحابہ، مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب ان ظالموں کی طرف سے پہنچائی گئی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے کہ نہیں کرتے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے کسی ایمان والے ساتھی نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں کسی کافر کو کوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کافر کے مقابلے میں تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا؟ بالکل نہیں اٹھایا، کیونکہ اللہ پاک نے منع کر دیا تھا، کفو ایدیکم، ایمان والو اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھنا ہے، تو ہم نے لڑائی نہیں کرنی، بس ان کی تکلیفوں کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اندر کھاتے ایمان والوں کی جماعت کو تیار کرتے چلے جاؤ۔ اور پھر بالآخر 13 سال کے بعد اللہ پاک نے ایمان والے بندوں کو، ایک ننھی منی جماعت کو مدینہ منورہ میں جمع کیا، مکہ سے مدینہ میں ہجرت کا حکم دیا، اور پھر وہاں مسجد نبوی کے اندر اس ننھے مننے گروہ کو ان مکہ کے ظالموں سے، فرعونوں سے ٹکرانے کے لیے غزوہ بدر کے اندر بھیج دیا، اور وہاں پر پھر کفر و باطل کا، کفر و اسلام کا، باطل اور اسلام کا پہلا معرکہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو معرکہ رونما ہوا، وہ پہلا معرکہ بدر کے نام سے رونما ہوا۔ اور پھر اس معرکے میں اللہ پاک نے ان بڑے بڑے فرعونوں کو، ان بڑے بڑے ابو جہلوں، ابو لہبوں کو اللہ پاک نے ان مٹھی بھر ایمان والوں کے 313 کے ہاتھوں سے ان کی درگت بنوائی، اور ان کی لاشیں زمین پہ ذلیل و رسوا ہو رہی تھی، بکھری پڑی تھی، انہیں کوئی دفنانے والا نہیں تھا، اور ان کو گھسیٹ کر بدر کے گندے اور بدبودار اور بند پڑے ہوئے کنویں کے اندر کھینچ کر گھسیٹ کر پھینک دیا گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن اللہ کے حکم سے اس کنویں کے اوپر گئے، اور اللہ پاک نے انتظام کروایا باقاعدہ ان بڑے بڑے فرعونوں کو آپ کی بات اور آپ کا ڈائلاگ سنانے کا۔ جا کر آپ نے کہا، سناؤ کیسی رہی سزا، کیسا رہا معرکہ، کیسا رہا مقابلہ محمد کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ۔ اب سمجھ آئی ہے کہ اللہ کا لشکر سچا ہے کہ تم سچے ہو؟ صحابہ نے پاس سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن سے گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ تو مردے پڑے ہیں، یہ تو آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ مردے عام حالات میں نہیں سنا کرتے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ لیکن یہ تھا معجزہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ پاک کی قدرت سے اور اس کے اس بندوبست اور انتظام سے یہ مردے میری باتوں کو، یہ کافروں کے سردار، یہ فرعون، یہ ابو جہل، یہ اللہ کی قسم تجھ سے زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے بندوبست فرمایا تھا۔ کیا ہم حق پر تھے یا تم حق پر تھے؟ بتاؤ۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جواب تو نہیں دینا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ باتیں سنا دی۔ میرے قابل احترام بھائیو، اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایسے فرعونوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ اور آگے ساتھ ہی بتا دیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا رب جانتا ہوں کہ تمہیں
لڑائی جہاد و قتال بڑا ہی ناگوار گزرے گا، بڑی تکلیف ہوگی اس حکم کو سن کر۔ یہی وجہ ہے اعتراض، روزوں پر کسی کو اعتراض نہیں، حج عمرے پر کسی کو اعتراض نہیں، قربانی پہ سارے علماء متفق ہیں، اور اسی طرح دین کے باقی احکامات پہ سارے مفتیان کرام متفق ہیں۔ لیکن اگر اختلاف کرتے ہیں علماء بھی، دانشور بھی، مفتیان بھی، تو وہ جہاد کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ نہیں جی، جہاد اس دور میں تھا، اب نہیں ہے، نہیں جہاد ابھی ہو نہیں سکتا، ہم کمزور ہیں، وہ تگڑے ہیں، فلاں ہے، یہ بہانہ وہ بہانہ، خلافت قائم ہوگی پھر جہاد ہوگا، کھاتے رہو باہر پھر۔ اللہ پاک نے تو جہاد قتال فرض کر دیا، 1400 سال پہلے بتا دیا، اور قرآن مجید میں 1 2 4 آیات نازل نہیں فرمائی تھی اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اگر 30 پاروں میں سے قرآن مجید سے جہاد کی، قتال کی، معرکہ بدر و احد کی، تبوک کی آیات نکالی جائیں تو تقریباً 8 پارے صرف جہاد و قتال کے بارے میں۔ اب اتنا بڑا اور اہم مسئلہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں، آپ الرحیق المختوم کا مطالعہ کر لیں، کسی اور سیرت کی کتاب کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پوری سیرت کی کتاب میں جو چیز غالب نظر آئے گی نا، وہ غزوات نظر آئیں گے، وہ جہاد نظر آئے گا، وہ میدانوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا میدانوں کے اندر خون بہانا اور زخمی ہونا، دندان شہید کروانے، صحابہ کرام کو شہید کروانا اور کافروں کی درگت بنانا، ان کے لاشوں کو گرانا اور ان کے خون کو بہانا نظر آئے گا۔ اسلام امن کا دین ہے۔ 13 سال تک اسلام نے امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کی نا مکہ مکرمہ، لیکن جب آگے سے یہ گنڈے، یہ بدماش، یہ ظالم، یہ انسانی حقوق کے جھوٹے دعوے دار، انہیں نہ عورتوں کے حقوق کی فکر، نہ بچوں کے حقوق کی فکر، نہ ان کو عبادت خانوں کی فکر ہے، ایسے لوگوں کو کاٹنے کے لیے اور زمین پر امن قائم کرنے کے لیے اللہ کی قسم جہاد اور قتال ضروری اور فرض ہے۔ اللہ پاک نے سورہ انفال، سورہ آل عمران، سورہ توبہ، سورۃ البقرہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری صورتیں جہاد و قتال سے بری پڑی۔ تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں جھنجھوڑتے ہوئے، وہ تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے جہاد کے لیے نکلو، تم زمین کے ساتھ چمٹ کیوں جاتے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگانی پر ہی راضی ہو؟ اور کہیں اللہ پاک نے کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، سورہ انفال، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جہاد کے لیے اباریے، موٹیویٹ کیجئے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یہ سورۃ الانفال ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا او مسلمانوں، ایمان والوں، او مسلمانوں کے حکمرانوں، فوجوں کے سپہ سالاروں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے نہیں لڑتے، عورتوں کے لیے نہیں لڑتے، جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے، یا ہمارا کوئی معاون و مددگار بنا کر بھیج۔ کہیں اللہ پاک نے کوئی انداز، کہیں اللہ پاک نے کوئی انداز اختیار کیا۔ یقین کریں کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفروا، کہیں فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں نکلو، بوڑھے ہو یا جوان،
ہلکے ہو یا بھاری، مصروف ہو یا فارغ، نکلو اللہ کی راہ میں۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو، اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم جان جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، میرا یہ گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بحثیت امت بھی جہاد کو مضبوط نہیں کیا، ہمارے حکمرانوں نے بھی جہاد کو مضبوط نہیں کیا، اور ہمارے بہت سے مسلمان حکمران تو بس ساری زندگی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے، ان کو اپنے محلات اور اپنی عیاشیاں اور اپنے لائف سٹائل کی فکر ہے، انہوں نے امت کو جہاد کے لیے کھڑا ہی نہیں کی۔ آج اگر ہمارے حکمرانوں نے جدید اسلحہ تیار کیا ہوتا اور جدید فوجیں تیار کی ہوتی تو آج یہ چھوٹی سی آبادی، اس بدبخت اسرائیل کی یہ چھوٹی سی فوج، یہ آج 2 ارب مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہ کرتی۔ لیکن ہمارے پاس اللہ پاک نے تو حکم دیا تھا نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے مقابلے میں طاقت تیار رکھو، جہاد کے میدانوں کو آباد رکھو، گھوڑے سواریاں تیار کر کے باندھ کے رکھو، اس سے اللہ پاک تمہارے اور اپنے دشمنوں پر تمہارا روب ڈال دے۔ لیکن ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، ہم نے جہاد کو فراموش کر دیا، اور ہم جہاد سے خود ہی ڈر گئے، اپنے بھی جہاد سے ڈر گئے، مرعوب ہو گئے، اور یہی اس جہاد سے دوری کا نتیجہ نکلنا تھا کہ آج پوری دنیا کے اندر کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی اراکان میں، کبھی کہیں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو لکڑیاں اور ٹہنیاں سمجھ کر جلایا جا رہا ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، حکمرانوں نے بھی جہاد کو چھوڑ دیا، فوجوں نے بھی جہاد کو چھوڑ دیا، اور عوام الناس نے بھی جہاد کو چھوڑ دیا، بدقسمتی سے اکثر علماء نے بھی جہاد کو چھوڑ دیا، بلکہ جہاد کی مخالفت میں پیش۔ اس لیے آج یہ امت مار کھا رہی ہے، کٹ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے بدلا تو نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے تو سارے کامیابی کے نسخے قرآن میں دیے تھے، پر وہ 313 میدان میں کھڑے ہوئے، مقابلے میں کافروں کی جماعت بڑی تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، تعداد بھی بڑی تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا تھا، وسائل بھی تھوڑے، افرادی قوت بھی تھوڑی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے پاس سے بدر کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیے اپنے بندوں کی مدد کے لیے۔ کوئی میدان میں کھڑا ہو تو صحیح۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بیچارے فلسطینی، تھوڑی سی آبادی، چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود وہ اللہ کی قسم پہلے دن سے ڈٹے ہوئے، آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس وقت اتنے افراد شہید کروا کے آج بھی وہ اپنے گھروں کو مسمار کروا کے، مسجدوں کو شہید کروا کے، وہ دیکھ لیں، وہ ملبے کے ڈیروں کے اوپر سحریاں بھی کرتے ہیں، افطاریاں بھی کرتے ہیں، تراویاں بھی پڑھتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کرتے ہیں۔ کوئی مایوسی نہیں، کوئی اللہ سے گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ لیکن ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں نہیں، انہیں لڑنا نہیں چاہیے تھا، انہیں خاموش رہنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو جہاد پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین۔